بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین واولادہ المعصومین فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بحق الحسین علیہ الصلوۃ والسلام اشف صدر الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بظہور الحجۃ القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف ناد علی مدر العجائب تجد وان لکا فی النوائب کل ہم وغم سین جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم زمین پر بیٹھ کر تیری مقدس ہستیوں کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے اکٹھے ہوئے احسان فرما ہر مجلس میں دعا مانگتا ہوں یہ مقصد مل کے بیٹھ کے ان کا ذکر سننے اور کرنے کی توفیق جو تو نے عطا کی اس کی حقیقت تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما پروردگار عالم گناہ کبیرہ و صغیرہ موالیہ نے حیدر قرار کے معاف فرما خصوصاً وہ گناہ جو زمانے کے حسین تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے ان مقدس ہستیوں کا صدقہ جو ہم صبح دوپہر شام پوری زندگی جو لنگر کھاتے ہیں وہ لنگر کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما خالق کونین مالک کائنات کریمی فرما احسان فرما ہم کمزور لوگ ہیں چھوٹے ظرف ہیں ظرف بلند فرما دل کی آنکھیں کھول دے دنیا میں حق کو پہچان لے اور حق تک پہنچ جائے خاص دعا ہے مل کے آمین کہیے گا اب تک ہم محب ہیں پروردگار احسان فرما مرنے سے پہلے شیعہ ہونے کی مہر لگوا کے جائے کیونکہ محب وہ ہوتا ہے جس سے آل محمد سے پیار ہو شیعہ وہ ہوتا ہے جسے آل محمد کو پیار ہو احسان فرما اس معیار پہ پہنچا آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ ولایت امیر المومنین قائم کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگار عالم ہم سب کے ورثہ جو دنیا سے چلے گئے جہاں جہاں دفن ہیں جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے لشکر امام میں شامل ہو اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس نعرہ ولایت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین بالمغربین مدینۃ للمثقلین سر الاسرار العلیہ نور الانوار الجلیہ معراج العقول موصل الاصول اب الوقت و مولا الزمان شریک القرآن وارث قرآن مالک قرآن مظہر الایمان کامی الکفر و طغیان دافع ظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھیں شہنشاہ کے ظہور پرنور مجھے لگتا ہے آپ کا دل ہے میں کہ سردار کے القاب آپ کو سناؤں ظاہر آل محمد قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد عید آل محمد امید آل محمد
تنویر آل محمد، توقیر آل محمد، تعبیر آل محمد، تصویر آل محمد۔ بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض، صلاۃ المومنین، معراج المومنین، معز المومنین، مذل الکافرین، مذل المنافقین، امین مرتجز، امین ذوالفقار، اس منبر کا وارث، اس ذکر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، ذوالجناحوں کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وسیعوں کا وارث، سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مباہلے کا وارث، غدیر کا وارث، آپ کی کیا بات ہے؟ آپ کی کیا بات ہے؟ اسی طرح ریت کو متوجہ ہونا چاہیے۔ ہر کوئی اپنے سرداروں کے نام پہ خوش ہوتا ہے۔ جو ذکر کی زینت ہیں، جو ذکر کے وارث ہیں، بھئی کیا بات ہے امام کلونی؟ عرض کر رہا ہوں کہ سلونی، معراج، مباہلے کا وارث، زمین، آسمان، چاند، ستارے، کعبہ، کربلا، کاظمین، نجف، کائنات کے چپے چپے کا وارث، 11 اماموں کا وارث، اکلوتا وارث۔ مہربانی میں بسم اللہ کروں۔ کبھی کبھی ممبر پہ کہتا ہوں جو مانے اس کا وارث، جو نہ مانے اس کا بھی وارث۔ علماء، خطباء، ذاکرین، مقررین، واعظین، سب کا وارث، سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام مہدی جل اللہ تعالی فرمائے وَأُمَّهَاتِ طَيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الى یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرض کر رہا ہوں جو بنا باب حوائج سب مرادوں کے لیے۔ مہربانی۔ کون سردار، کون کریم، کون آقا جس کا دن منا رہے ہو؟ ابھی تک اس مقدس ممبر سے سرکار کے زیادہ سے زیادہ مصائب بیان ہوئے، فضائل بیان نہیں ہوئے۔ میرا دل چاہتا ہے میں سرکار کے فضائل کا ایک چھوٹا سا واقعہ تری نظر کر جاؤں، دل میں اتارنے کی کوشش کرنا۔ اس گھرانے کا وہ محمد جو اپنے وقت میں اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ایک وقت میں ہر جگہ موجود ہو کر بھی، مہربانی امام کلونی، کتنی طاقت رکھتا ہے، لا کل شین قدیر کا زمین میں خوبصورت ترین نمائندہ خالد سامان کا بیان ہے۔ ہارون الرشید خود ساختہ نے بلایا، خدا ساختہ کے بارے میں پوچھا۔ بے مہربانی کہتے تو بتا، تو نے کہا تھا ایک دفعہ کہ میں ایک لمحے میں چین سے تالقان پہنچا تھا۔ کیسے پہنچا تھا؟ کہتے واقعہ کچھ یوں ہے، اکیلا بلایا، اکیلا سنا۔ کہ واقعہ کچھ یوں ہے، میں سمندر میں مصروف سفر تھا، سفر کرتے کرتے کئی دن بعد جہاز ٹوٹا، میں پھٹوں پہ آ گیا، لہریں پھٹوں کو اٹھائے پھرتی رہی،
ایک وقت ایسا آیا جب ایک لہر نے ایسا دھکا مارا، پھٹے نے مجھے زمین پر جا کے گرایا۔ تھکا ہوا تھا بہت زیادہ، درخت دیکھا، میٹھا پانی دیکھا، آنکھ لگ گئی۔ دو جانوروں کو لڑتے ہوئے دیکھا، مجھے دیکھ کر جانوروں نے لڑنا بند کر دیا اور پانی میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر گزری، میں نے غار کے منہ پہ ایک خوبصورت پرندہ دیکھا۔ کہتے پرندے کو دیکھ کے میں پرندے سے اتنا مانوس ہوا کہ میں نے اس کے قریب جانے کی کوشش کی۔ جو ہی میں چھپتے چھپاتے قریب گیا، پرندہ مجھے دیکھ کے اڑ گیا۔ پریشان، حیران، کیسا معجزہ دیکھا ہے، کہاں پہنچ گیا؟ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ بے دل کے دل نے میرے دل کے اندر اٹھنے والی کروٹوں کو پہچان کر کہا، علی اندر آ جا۔ علی بن صالح طالقانی اندر آ جا۔ کیا میں جاؤں؟ تو دیکھا ایک خوبصورت شہزادہ ہے، کیا حسن ہے جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ لکھا باقاعدہ حسن، میں بسم اللہ کر، لکھا باقاعدہ، چوڑی پیشانی، بڑی آنکھیں، خوبصورت زلفیں، دراز قد، تشریف فرما ہے۔ مجھے کہتے علی بن صالح طالقانی بڑا سفر کر کے آیا ہے۔ سرکار پہچانا نہیں؟ کہتے جی کر کے آیا ہوں۔ فرماتے ہیں طویل سفر ہے، بھوک بھی لگی ہوگی۔ سرکار نے لبوں کو حرکت دی، تیرے موسیٰ کاظم بادشاہ نے ایک خوان نازل ہوا، تازی بھاپ نکل رہی تھی۔ سرکار فرماتے بھوکا ہے، کھا۔ کہتے ایسا لذیذ کھانا میں نے زندگی میں نہیں دیکھا تھا، نہ کھایا تھا۔ بشر کو کیا پتا لذیذ کھانے دنیا میں نہیں بنتے۔ الاجل الاجل، زندہ باد، بہت اچھے، بہت اچھے۔ فرمانے لگے مجھے کہ تو اتنا طویل سفر کر کے آیا، جس وقت تو سوار ہوا ہم جانتے تھے۔ تیری کشتی جس جہاز میں تو تھا ٹوٹا، ہم جانتے تھے۔ تو پھٹوں پہ آیا، ہم جانتے تھے۔ پھٹے نے تجھے لہروں پہ نے اٹھائے رکھا، پھٹے پر دھکیلا تو زمین پہ گیا، ہم دیکھتے رہے۔ بڑا اہم واقعہ ہے، غور فرمائیے گا۔ داد شکر گزار ہوں، داد کے لیے نہیں نکلتا، توجہ کے لیے نکلتا ہوں۔ یاد ہوگا امامیہ کالونی میں سفر میں خطاب کر کے آپ کی خدمت میں عرض کر کے گیا تھا، میرا مقصد وارہ پڑھنا نہیں، بھائی ندیم صرف ایک ہی خواہش ہے، اللہ کرے ایسا ذکر کر جاؤں میرے مہدی کے حر تیار ہو جائے۔ صرف ایک ہی خواہش ہے۔ یا علی یا علی۔ سرکار فرماتے ہیں ہم تجھے دیکھ، توجہ میں طرف رکھنا، ہم تجھے دیکھتے رہے، تو سوار ہوا، پتہ چلا بندہ جہاں بھی جائے حجت سے اوجھل نہیں ہوتا۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے۔ بھائی امامیہ کالونی والوں، ایک چھوٹا سا لطیف جملہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہوں، بھلائیے گا نہیں، ممبر کی عظمت کی قسم۔ جس نے اپنے آپ کو دنیا کے کیمرے کے آگے ہر وقت بہتر بنا کے دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی، اسی بندے نے ہر وقت عین اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کی، اس نے ولایت علی کو قائم کر لیا۔ بندے یا علی بندے بندوں کے آگے بڑے بن سور کے بہتر سے بہتر بننے کی کوشش کرتے ہیں، مگر حجت کا خیال بہت کم رہتا ہے۔ ہر وقت کیمرہ لگا ہے، عین اللہ سے کوئی چھپا ہوا نہیں۔
خدا کی قسم مہربانی یار، مرنے کے بعد معافیا منگوانے کا کیا فائدہ؟ میں کہتا ہوں دنیا میں مومن بن، اس معیار پہ اپنے آپ کو پہنچا۔ میرے سے کسی نے پوچھا سید نماز پڑھتا ہوں الحمدللہ آج تک زندگی میں قضا نہیں ہوئی، کیسے پتہ چلے میری نماز قبول ہوئی؟ میں نے کہا جب تجھے دنیا کی ہر عورت ماں نظر آئے، بہن نظر آئے، بیٹی نظر آئے، یقین کر لینا تیری نماز قبول۔ مہربانی جناب، مہربانی جناب، بہت شکریہ امام اکرم۔ کردار بلند رکھ، کردار مضبوط رکھ، کمزور نہ بن۔ ممبر کی عظمت کی قسم، جو تیرے پاس خزانہ ہے کسی کے پاس نہیں۔ کس کو نصیب ہے علم عباس کی زیارت صرف تجھے نصیب ہے۔ کس کو نصیب ہے کربلا کی مٹی کی زیارت صرف تجھے نصیب ہے۔ کوشش کر اس نصیب کو نصیب بنا کے نصیب کر۔ معیار مضبوط کر، ہر وقت سرکار تجھے دیکھ رہے ہیں، ہر وقت واچ ہو رہا ہے۔ کوئی دنیا کا بندہ ایسا نہیں، نہ تیرے میرے آبا و اجداد، نہ ہم، نہ ہماری آنے والی نسلیں، کوئی امام سے چھپا ہوا نہیں۔ لیکن ہم اکیلے بیٹھ کر، میں حیران ہوتا ہوں بندے ولایت کے نام پہ باتوں کو کہاں سے کہاں لے کے جاتے ہیں۔ ندیم صاحب ممبر کی عظمت کی قسم جملہ دینے لگا، امام کلونی اچھا لگے تو قبول کرنا، نہ لگے تو میری طرف لوٹا دینا۔ اس ممبر کی عظمت کی قسم تیرے امام نے مخلوق کا پردہ رکھا ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، اشارتاً میں نے کہنا تھا، میں کہہ گیا۔ مجھے شوق نہیں امامیہ کلونی مجھے بار بار پڑھائے، پیغام وصول کرے۔ خدا کی قسم اس ممبر کی عظمت کی تیرے امام نے بڑوں کا پردہ رکھا ہے۔ یہ پردے والے کا احسان ہے جو پردہ رکھ کے بیٹھا ہے۔ رانا صاحب سید علی بن طاؤس، یہاں چھوٹی سی بات آگے میں وارث کرتا، سید علی بن طاؤس پورا ایران فرزند مہدی کے نام سے یاد کرتا ہے۔ عام شخصیت نہیں، عارف شخصیت ہے۔ سید علی بن طاؤس وصیت نامہ لکھا۔ اچھا لوگ گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، حکم ہے زندگی میں وصیت نامہ لکھا کرو، ڈرا نہ کرو، گھبرایا نہ کرو، تم منتقل ہوتے ہو، مرتے نہیں ہو۔ تم منتقل ہوتے ہو، مرتے وہ ہیں جن کا وارث نہ ہو۔ وصیت نامہ لکھا کرو۔ سید علی بن طاؤس بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے، بہت بڑا وصیت نامہ انہوں نے بیٹے کو تحریر کیا، مگر کمال ہے۔ ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، کہتے بیٹا دنیا اونچا اڑاتی ہے، بیٹا کبھی دنیا کی باتوں میں نہ آنا۔ اونچا اڑاتی ہے بیٹا، ہر وقت اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، کمزور سمجھنا، ناتواں سمجھنا۔ بیٹا کوشش کرنا زندگی میں مولا کو منا کے جانا۔ رانا صاحب اتنا بڑا جملہ، پنڈی بٹیا میں شکر گزار ہوں بڑی دور سے آپ یہاں سننے کے لیے تشریف لائے، اتنا بڑا جملہ، کوشش کرنا زندگی میں امام کو منا کے جانا، پیچھے والوں پہ نہ چھوڑنا۔ ہونے کا بابا کیا کروں منانے کا طریقہ؟ ہونے کا بہترین طریقہ ہے تجھے نہیں پتا آنسو کتنے کمال ہوتے ہیں؟ دھندلی سکرین کو صاف کر دیتے ہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے، مہربانی کا دھندلی سکرین کو صاف کر دیتے ہیں۔ کوشش کر رات کے اس پہر اٹھ جب دنیا سو رہی ہو، اٹھ کہے مولا میں اس معیار پہ نہیں پہنچا جس پہ تو دیکھنا چاہتا تھا، احسان فرما، کریمی فرما، نگاہ خاص میرے اوپر فرما، میری زندگی بدل جائے۔ ابھی میں دوڑ دھوپ میں دنیا کی ہوں، پھر توجہ تجھ پہ جائے گی، مولا کریمی فرما، نگاہ خاص فرما۔ اور رانا صاحب یہ میں نے لندن بیٹھ کے مومنین کو یہ گزارش کی تھی، ممبر کی عظمت کی قسم بندہ گناہ کے قریب نہیں جا سکتا جب تک مہدی کی نگاہ بندے پہ ہو۔ یقین جانیے، کہا کوشش کر دنیا میں منا کے جا، پیچھے والوں پہ نہ چھوڑ، رات کو اٹھ آنسو بہا، کہا مولا
یہ سب مجھے حاضر میت کہہ کے ڈال دیں گے، کوئی میرا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، لٹاؤ میت، دفناؤ میت، میت 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 کہہ کے رشتہ ہی توڑ دیں گے۔ مامے، چاچے، تائے، بابا، اماں، یہ سب عارضی رشتے ہیں، سانسوں کی ڈوری تک کے رشتہ توڑ دیں گے۔ مولا ایک تو ہے جو رشتہ نہیں توڑتا۔ بھائی مہربانی جناب، احسان فرما، میری دل کی آنکھیں کھول، مجھ پہ راضی ہو جا، جیسا چاہتا ہے ویسا بنا۔ وصیت نامہ ہے۔ تیرے معصوم فرماتے جو جب کشتی پہ سوار ہوا تھا، مجھے پتا تھا ٹوٹ گیا تیرا جہاز، تیری کشتی، مجھے پتا تھا ٹھٹو پہ پڑا تھا، میں دیکھ رہا تھا۔ حیرانی والی بات ہے، امام بیٹھے غار میں ہیں، جمعے کے دن کی تیری صلوات کا ایک جملہ ہے، السلام علیکہ یا عین الحیات۔ اللہ کی آنکھ، کائنات کی آنکھ، زمانے کے امام کو سلام کر کے کہتے اللہ کی آنکھ تجھ پر سلام، زندگی کی آنکھ تجھ پر سلام۔ ہر وقت امام کی نگاہ ہے، بس اس لیے کوشش کیا کر جیسے بندوں سے ڈرتا ہے نا، کوئی غلط کام نہیں کرتا، اتنا مولا سے بھی ڈرا کر۔ اتنا الاجل الاجل سرکار فرماتے میری نگاہ تجھ پہ تھی، تو نے دو جانور لڑتے ہوئے دیکھے، جانوروں میں لڑائی کے دوران تیری نگاہ جانوروں پر گئی، جانوروں کی نگاہ جب تجھ پر گئی، جانوروں نے چھلانگ ماری، پانی میں چلے گئے، ہم دیکھ رہے تھے۔ تجھے پرندہ اچھا لگا، حیرانی والی بات ہے، دل کی بات بھلا کس کو پتا ہوتی ہے؟ تجھے پرندہ اچھا لگا تو غار کی طرف رخ کر کے پرندے کے پیچھے آیا، پرندہ تجھے دیکھ کے اڑ گیا۔ ہم تجھے بھی دیکھ رہے تھے، ہم پرندے کو بھی دیکھ رہے تھے۔ آہا، طاقت دیکھیے، آگے دیکھیے۔ سرکار فرماتے ہیں اب ہم محسوس کر رہے ہیں تجھے گھر جانا ہے۔ جی میرا دل ہے، میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ اولے الامر نے، صاحب الامر نے لبوں کو حرکت دی، ید اللہ دراز فرمایا، اڑتے ہوئے بادل غار کے منہ پہ رخ کر کے سلام کر کے واپس جانے لگے۔ سلام کا انداز بڑا خوبصورت تھا، ہر بادل سلام کر کے کہتا السلام علیکہ یا ولی اللہ۔ میری بات اس کو سمجھ نہیں آئے کہ جو علی ولی اللہ پہ لڑائی کر رہے، وہ بادل کہتے ہیں موسیٰ کاظم ولی اللہ۔ مہربانی امام اکرم، بہت شکریہ جی۔ یا امام المنتظر، الاجل الاجل یا امام المنتظر، الاجل الاجل۔ السلام علیکہ یا ولی اللہ، آپ پر سلام۔ ہر بادل آتا ہے، جھکتا ہے، سلام کرتا ہے، سرکار سے گفتگو کرتا ہے۔ بھئی آپ نے غور نہیں فرمایا، جو ماشاءاللہ سائنس پڑھ بیٹھے ہو وہ اس بات کی گواہی دو گے، بادل کیسے بنتا ہے، کیسے بخارات اٹھتے ہیں، کس طرح ہوا میں معلق ہوتے ہیں، کس طرح بادل کی شکل اختیار ہوتی ہے۔ ارے بھائی اسی کو تو محمد کہتے ہیں جو بے جان سے بھی جان دے کر بلوا لے۔ نہیں غور فرمایا آپ نے، دائیں بائیں دیکھ کے جملہ ضائع کر دیا۔ وہی تو ہوتا ہے محمد، یہی تو ہے تیرا زمانے کا محمد جب زمین پر آئے گا۔ میں انتظار میں اللہ کرے وہ ہستی ہمارے اس مذہب تشیع، ملت تشیع کی میرے سامنے بیٹھی ہو اور ممبر پہ میں بتاؤں جنہوں نے کہا ہے کہ امام زمانہ آئیں گے تو کوئی عورت آئے گی شہید کر دے گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ قائم آل محمد ہے، بقیت اللہ العظم ہے۔ یہ سوچ بنی امیہ بنو عباس کی ذہنوں کی گندی بٹھیوں سے نکلی ہوئی سوچ ہے۔ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ وہ آئے گا تو مارا جائے گا، آئے گا تو مارا جائے گا۔ پہلی دلیل تیرے امام کے آنے پر ہر پتھر بول کے کہے گا مہدی تیرا دشمن یہاں ہے، کچل دوں یا لقمہ
مہربانی امام اکمل، بہت شکریہ جی، آپ کے کیا کہہ رہے ہیں، بہت شکریہ جی۔ مہربانی الاجل الاجل عورت آئے گی کہیں سے آ کے امام کو آ کے یوں کر دے گی، وہ کہ نہیں یار بقیت اللہ ہے، بقیت اللہ ہے۔ یہ تیری روایات میں معصوم فرماتے ہیں ہمارے فرزند کے آنے پر پتھر بولیں گے، کوئی چھپ گیا۔ پھر تیرے معصوم فرماتے ہیں جامرہ کی نگری میں ایک صاحب کھڑے ہو کر، یہی میں گفتگو کر رہا تھا، صاحب کھڑے ہو کر کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، سب کو موت آنی ہے، پھر بقیت اللہ کو کیوں نہیں آنی؟ ممبر کے سامنے بقیت اللہ کو موت کیوں نہیں آنی؟ میں نے کہا اللہ نہ کرے بقیت اللہ کو کچھ ہو، پہلے ماتمی موالی سارے آل محمد کے چاہنے والے مر جائیں، پھر مہدی کو کچھ ہو۔ اتنی زیادہ تعداد میں علی علی کرنے والے قائم کو کچھ ہونے دیں گے؟ ہماری زندگیوں کا کیا فائدہ ہے؟ نہیں، میں آگے دلیل دیتا ہوں، بات آگے سامنے۔ وکالت کرنا ہر جگہ پہ جہاں موقع ملے، تیرے امام کو کسی کی جرت نہیں کوئی ہاتھ لگا کے دیکھے۔ بقیت اللہ العظم، معصوم فرماتے ہیں درخت چیر کے دشمن توحید، دشمن نبوت، دشمن ولایت چھپے گا۔ درخت آواز دے کے کہے گا کچل دوں یا لقمہ ذوالفقار بنانا؟ تیرے امام کی طاقت کا اندازہ تیرے امام کے خطبے سے ہے، کمال سمجھنا اور دل میں اتارنا۔ وقت نہیں، شعبان ہوتا میں تیرے امام کا خطبہ سناتا، لیکن رجب ہے، یہ بھی سنبھال لینا، شعبان میں کام آئے گا۔ تیرا امام کعبے کی چھت پہ، یوں کیوں نہ کہوں کعبے کی چھت پہ قبلہ کھڑا ہوگا، اعلان کر کے کہے گا او دنیا والو، او مظلوموں کا حق کھانے والو، او میری دادی کا حق کھانے والو، کہاں جاؤ گے؟ جہاں جاؤ گے مجھ مہدی کو پہلے پاؤ گے۔ مہربانی امام اکمل، تلوار کی عظمت سے بھی انکار نہیں، جتنا چاہے گی زمینوں کا لہو چاٹے گی۔ پردے دیکھ کے منکروں کی سوچتا ہوں میں کس طرح یہ پیپل کے تنے کاٹے گی۔ لو جی خوبصورت شعر پڑا شاہ جی، میرا دل کر رہا ہے امام کلونی ماحول بن گیا۔ عرض کر رہا ہوں کہ امام وقت کا جو انتخاب ہوتا ہے، امام وقت کا جو انتخاب ہوتا ہے وہ بے زبان بھی حاضر جواب ہوتا ہے۔ میں بسم اللہ کرانے سے میں بسم اللہ کروں، کچھ نہیں ہونا، بھول جاؤ صاحب و زمان کو کچھ ہوگا نہیں۔ اگر صاحب و زمان کو کچھ ہونا ہے تو دعائے امام زمانہ میں نہ کہا کر ارزقا تون و تمتع فیہا طویلا۔ مہربانی امام اکمل، بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ، مہربانی امام اکمل۔ اوہ بسم اللہ سید، بسم اللہ۔ آہا سبحان اللہ، آہا سبحان اللہ۔ کیا ہونا ہے بھائی، انہیں حسین کا جب انتقام ہوگا تلوار لیے ہاتھوں میں مہدی امام ہوگا انشاءاللہ۔ میں بسم اللہ کروں، تیرے سردار خیر سے انشاءاللہ۔ بڑی طویل حکومت ہوگی، حکومت کے تھوڑے سے مراحل سنتا جائے ایک لمحے میں پھر واقعہ مکمل کر کے دو جملے مصحب اجازت لوں، ماشاءاللہ پڑھنے والے کافی تشریف فرمائے ہیں، مراحل سنتا جا۔ تیرا امام ہے ولی المظلومین، مظلوموں کا ولی۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ علی ولی اللہ، علی ولی اللہ پہ جھگڑا ہے۔ حیرانی والی بات ہے جس دن ولی کا مطلب سمجھ آ گیا، رانا صاحب غدیر کے واقعہ کے بعد دشمن آل محمد شاعر مل کے بیٹھے، گفتگو ہونا شروع ہوگی۔ دیکھو جی محمد اپنی مرضی سے تو کوئی کام کرتا ہی نہیں، وما ینطق عن الہویٰ کا مصداق ہے، جو وہ کہتا ہے تو وہ تو یہ کرتا ہے۔
علی کو یہ ولایت ماننے میں کیا انکار ہے؟ اس نے کہا تو سمجھ رہا خالی علی ولی اللہ، تجھے پتہ ہی نہیں علی کی ولایت کا مطلب ہے چھری علی کے ہاتھ میں دے کے گردن آگے رکھ کے کہنا زندہ رکھ یا مار دے۔ ہوئے 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 اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ مراحل ہیں ولی المظلومین، مظلوموں کا ولی، یہ بھی ذہن نشین کرتا جا، کبھی نہ بھولنا قابیل سب سے پہلا قاتل، حابیل کا بدلہ تیرے امام نے لینا ہے۔ حابیل جی 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 بدلہ امام نے لینا ہے۔ اتنے نبی آئے، اتنے ولی آئے، اتنے وسیع آئے، اتنی مخلوق آئی، کتنی مخلوق ہے جن کو نہ حق مارا گیا۔ ولی کا مطلب ہوتا ہے سب کا ولی، ولی المظلومین، سب کا ولی، حاکم، مالک۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چھوٹی سی حکومت ہو نہ، طویل حکومت ہے، پہلا مرحلہ ہے۔ اس سے آگے تیرا امام اپنے خطبے میں، بھائی ندیم کمال ہے، خدا کی قسم سرکار پہ گفتگو بہت کم ہوئی، اللہ کرے ممبر پہ آنے والے کوشش کریں ضرور سرکار کے بارے میں گفتگو کریں۔ میں یہاں ٹچ دے کے جا رہا ہوں، امید بڑی ہے میرے بات پڑھنے والے ضرور سرکار پہ بات کریں گے۔ سرکار آ کے دنیا والوں کو کہیں گے دنیا والوں یہ ہاتھ میرا ہاتھ نہیں، میں بسم اللہ کرو پہنچ گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سرکار فرمائیں گے یہ کس کس کا ہاتھ ہے، یہ کس 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 کا ہاتھ ہے۔ اس کے بعد سرکار فرمائیں گے اگر کسی کے ساتھ آدم نے وعدہ کیا ہو میں مہدی پورا کروں گا۔ مرلے پہ مرلے، مرلے پہ مرلے، کسی کے ساتھ نوح نے وعدہ کیا ہو، کسی کے ساتھ ابراہیم نے وعدہ کیا ہو، عیسیٰ موسیٰ یحییٰ زکریا نے کیا ہو، میں مہدی پورا کروں گا۔ معاملہ معمولی نہیں ہے، بڑا طویل وقت ہے۔ ندیم صاحب معصوم فرماتے ہیں، یہ نوجوانوں کے لیے بہت بڑا میسج ہے، معصوم فرماتے جب ہمارا فرزند آئے گا جو منتظر ہوگا اللہ اس کو ہزار ہزار بیٹا دے گا بغیر انسانی طریقہ سے۔ تیرا ارادہ ہے گھر جانے کا؟ جی میرا دل کر رہا ہے۔ بادلوں کو سرکار نے لبوں کو حرکت دے کے ید اللہ دراز کر کے تیرے موسیٰ کاظم مولا نے اشارہ فرمایا، بادل اترنا شروع ہوئے۔ ہر بادل آتا السلام علیکہ یا ولی اللہ، السلام علیکہ یا ولی اللہ، السلام علیکہ یا ولی اللہ۔ حیرانی والی بات تو یہی ہے بادل پہچان گئے۔ ہائے 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 ہوئے ہوئے ہوئے، میں بسم اللہ کروں۔ سرکار ہر بادل سے پوچھتے کہاں جانے کا ارادہ ہے، ہر بادل بتاتا فلاں شہر فلاں ملک۔ سرکار دوسرے سوال پوچھتے رحمت بن کے جا رہے ہو یا عذاب بن کے؟ ایک بادل آیا، لو جی بات مکمل ہوگی۔ ایک بادل آیا، سن بیٹھے ہو واقعات، دہرانا مقصود ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ ہماری قوم کا ہر بچہ کمال ہے، تھوڑا سا اپنے آپ کو بدل لینا کمال ترین ہو جائے گا، تھوڑا سا بدل لے۔ وقت بھی آ گیا یار، بہت ہو گئی، عرصہ دراز ہو گیا آل محمد کا ذکر سنتے 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 سنتے، ماؤں کی شکموں سے لے کر گودوں سے لے کر آج تک سنتے سنتے تبدیلی آنی چاہیے، ذکر کا اثر ہونا چاہیے۔ اثر ہو گیا تو کیا ہوگا؟ تجھے نہیں کہنا پڑے گا میرا علی کیا ہے، تو جہاں چلے گا لوگ تجھے دیکھ کے کہیں گے، بولے گا صبر کرے گا شکر کرے گا، لوگ تجھے دیکھ کے کہیں گے علی کا نوکر ایسا ہے تو پھر علی کیسا ہوگا۔ آپ کی کیا بات ہے، آپ کی کیا بات ہے، میں بسم اللہ کروں، آپ کی کیا بات ہے، میں یار سماعت کی امام کلونی کیا بات ہے۔ اب وقت آ گیا، اثر لے، باتوں کو صرف واہ واہ تک نہ رکھ، تبدیلی پیدا کر۔ بہت ہو گئی، سردار کو آنا چاہیے، بہت طبی۔ اب سرکار آئے آ کے نظام کو ٹھیک کریں نہیں،
امام کلونی تاریخی اعلان ہے، لوح دل پر لکھنا، حق نہیں بنتا امام آئے اور تلوار چلائیں آ کے کائنات کے نظام کو ٹھیک کریں، تو خود ٹھیک کر کے کہے آ حکومت کر رہے۔ تلوار تیرے لیے نہیں ہے، بالکل نہ ڈرنا، شجرہ شناس تلوار ہے۔ ہائے ہائے ہائے، بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں، شجرہ شناس تلوار ہے، جب بھی چلتی ہے شجرے دیکھ دیکھ کے کاٹتی ہے، چھوڑتی بھی رہی، پہلے دشمنوں کو چھوڑتی رہی۔ کمال تلوار کا دیکھیے، دشمنوں کو چھوڑتی رہی۔ کاشر عباس دشمنوں کو چھوڑتی رہی، بھلا کوئی دشمن بھی چھوڑتا ہے؟ نہیں، یہ اعجاز ہے تیرے قائم کا۔ امیر المومنین چلاتے ہوئے ذوالفقار کو روک کے کہتے ہیں اس کو چھوڑنا ہے، اس کو چھوڑنا ہے، اس کو چھوڑنا ہے۔ بعد میں علی کا نوکر پوچھتا ہے یا علی، بڑے دسترس میں تھے دشمن، چھوڑتے رہے؟ فرمایا تجھے پتہ ہی نہیں، ان کی پشتوں سے مہدی کے نوکر نکلنے تھے۔ بہت شکریہ، میں بسم اللہ کہا۔ لو جی، ایک بادل آیا، سرکار فرماتے الیہ، قریب آیا، سرکار فرماتے کہاں جانے لگے ہو؟ عرض کرتے مولا طالقان۔ فرماتے میری امانت تو لیتا جا، بھول نہیں گئے تو؟ علی بن سعد طالقانی کا واقعہ، سرکار فرماتے میری امانت تو لیتا جا۔ اب تک اس کو یہ خیال نہیں آیا، سرکار نے اس کے ہاتھوں کو یہاں سے پکڑا، ہاتھ کو پکڑ کے بادل پہ بٹھایا۔ معجزے بھی سن سرکار موسیٰ کاظم کے، اللہ اکبر، ہاتھ سے پکڑ کر بٹھایا۔ سرکار فرماتے میری امانت لیتا جا۔ اس کو خیال آیا پوچھو تو صحیح ہے کون، اتنی دیر ہو گئی۔ لو جی، سوال کر کے کہتے آپ کو اللہ کی وحدانیت کا واسطہ، محمد کی رسالت کا واسطہ، علی کی ولایت کا واسطہ، آل اطہار کا واسطہ، خصوصاً میرے زمانے کا امام موسیٰ کاظم کا واسطہ، بتاؤ تو صحیح ہو کون؟ ہوئے 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 ہوئے، میں بسم اللہ ہے؟ نہیں، اگر ہے تو کوئی بات نہیں، پڑھنے والے بیٹھے ہیں۔ توجہ ہے جی، مجھے فرما دیجئے ٹائم کا شاہ صاحب۔ اچھا بسم اللہ، متوجہ رہیے گا جی۔ سرکار کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی وحدانیت کا واسطہ۔ حیرانی والی بات یہ ہے، اتنی باتیں سن کے بھی سمجھ نہ آئی، حالانکہ معرفت ہو جانی چاہیے تھی، بھئی معاملہ معمولی نہیں ہے۔ اچھا چلتے چلتے اس نے ایک بات اور کی، میں تو جلدی کر گیا، پڑھنے والے اور ہیں، میں وہ بھی بتاتا جاؤں۔ چلتے چلتے اس نے کہا سرکار آپ نے، اے بندہ خدا، آپ نے مجھے سب کچھ بتایا، میں کب چلا تھا، کیسے چلا تھا، آگے ٹوٹا گیا، سواری میری ٹوٹ گئی، پھر میں پھٹے پہ پڑا رہا، پھر میں زمین پہ آیا، آپ کو بتایا کس نے ہے؟ ہوئے 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 ہوئے، بھائی کیا بات ہے، یقین جانے آپ کو بتایا کس نے ہے؟ یہ اتنی ساری یعنی فیکٹ ہے نا، کہاں سے چلا کہاں تک پہنچا، سرکار بندہ خدا آپ ہر چیز دیکھ رہے ہیں، آپ کو بتایا کس نے؟ مسکرا کے فرماتے ہیں اللہ نے۔ ہوئے 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 ہوئے، کیا بات ہے امام اکرم، کیا بات ہے، میں بسم اللہ کر، اللہ نے ہمیں بتایا۔ ارے بھائی میں بات یہی روک کے عرض کر رہا ہوں، ذرا تھوڑا سا ضرب بڑھا کے بیٹھنا۔ اللہ نے بتایا، اللہ تو محمد کو بھی بتاتا رہا۔ یہ کبھی معراج ہوئی رانا صاحب یاد کیجئے گا مجھے، بلکہ کرائیے گا سوکھے کی پنڈی بٹیاں، میں عرض کروں گا یہ لے جانے والا راستے میں روکا کیوں تھا؟ یہ بھی ایک راز ہے، لے جانے والا، رانا صاحب آپ مجھے لے کے چلیں، مجھے کہنے لگے کہ شاہ صاحب آپ کو میں نے امام کلونی لے جانا ہے، میں نے کہا جی ٹھیک ہے چلیں، کہنے لگے جی آپ نے ادھر جانے، مومنین آپ کا انتظار کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتہ امام کلونی کہاں ہے، راستہ کیسا ہے، کس طرح پہنچنا ہے، آپ پیچھے شادرہ کے پیچھے چھوڑ دیں، میں کہا رانا صاحب چلیں نا آگے، آپ کہنے لگے شاہ جی میں نہیں جا سکتا، میرے پاؤں جل جائیں گے، میرے ہاتھ جل جائیں گے۔ ارے بھائی جب تیری ہر چیز جل جانی ہے مجھے لے کے کیوں آیا ہے؟
بہت شکریہ، میں مہربانی یار حیدری بھائی جل جانا ہے تو نے تو مجھے لے کے کیوں؟ ایسے بہتر تھا کسی اور کو کہتا، وہ مجھے لے جاتا جس کی امامیہ کالونی تک پہنچ ہے، اور کوئی اس پائے کا بھی نہیں ہے۔ پھر ماننا پڑے گا محمد کو آگے سارے راستوں کا پتہ تھا۔ آئے ہائے 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 ہائے، سرکار کو راستوں کا پتہ تھا۔ اچھا یہاں آواز دے کے کہتے بات کہیں دور نہ چلی جائے، میں بات مختصر کروں، میں بہت پڑھ گیا، بہت شکر گزار ہوں میں بانیان کا، میں نے بالکل دعا نہیں کرائی ممبر پہ کھڑے ہو کر، ہر پڑھنے والا ضرور کرتے دعا، مولا یہ ذکر قبول کرے۔ نہیں، بانی تو خوش نصیب ہے، اگر قائم آل محمد قبول نہ کرتا تو ذکر ہی نہ ہوتا۔ مہربانی یار، بہت شکریہ، میں بسم اللہ کروں، اٹلی میں بیٹھے ہوئے بھائی میں بسم اللہ کروں، بہت شکریہ۔ تیرا زمانے کا امام قبول نہ کرتا تو ذکر ہی نہ ہوتا۔ ہاں ہاں انہوں نے قبول فرمایا تو ذکر ہوا۔ لیکھو جی آپ کو تھانے سے اجازت لینی پڑتی ہے نا، ہیں بس چھوٹا سا کام کیا کرو، جو میں بات کر گیا ہوں نا کہ اگر امام قبول نہ کرتے ذکر نہ ہوتا، چھوٹا سا کام، جتنے بھی بانی بیٹھے ہو جس کو بھی پڑھاؤ بسم اللہ، اس سے کوئی غرض نہیں، مولا کا ذکر ہونا چاہیے۔ جتنے بھی بانی بیٹھے ہو کم از کم 40 دن پہلے مجلس شروع ہونے سے رات کو مصلی بچھایا کرو، مولا کو عرض کیا کرو تیرے دادے کی پوری بچھانے لگے ہیں، احسان فرمانا آنا ضرور ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، بندے کو فون کر کے میسج کر کے کہتے ہیں کہ یار تو نے مجلس پہ ضرور آنا ہے، مجلس پہ ضرور آنا ہے، مجلس پہ ضرور آنا ہے۔ میں کہتا ہوں ہو ہی نہیں سکتا، تھوڑا سا مزاج بدل، سرکار کو دعوت دے۔ میں عرض کرتا ہوں کیوں، وہ میں عرض کرتا ہوں، کہتے ہیں آپ کو اللہ کی قسم، رسول کی قسم، رسول کی رسالت کی قسم، علی کی ولایت کی قسم، اور خصوصاً میرے زمانے کا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قسم، بتائیں صحیح آپ کون ہیں؟ جو ہی کہا نا آپ کون ہیں، سرکار فرماتے ہیں علی بن صالح طالقانی تجھے اندازہ ہی نہیں، پروردگار ایک لمحے کے لیے بھی کائنات کو حجت کے بغیر خالی نہیں رکھتا۔ ایک لمحے کے لیے بھی خالی نہیں رکھتا، کوئی مقام ایسا نہیں جہاں حجت موجود نہ ہو۔ سرکار فرماتے ہیں میں تیرا زمانے کا امام موسیٰ کاظم، اس سے آگے کوئی اور بات کرتا سرکار نے بادل کو حکم دیا پرواز کر پہنچا۔ لو جی یہ کہتے ہیں میں حیران ہوں، یہی سوچ ہی رہا تھا کہ بادل نے مجھے ایسی گلی اتارا جہاں سامنے میرے گھر کا دروازہ تھا۔ بھائی کیا بات ہے بھائی، میں بسم اللہ کر حیدری وہاں اتارا، مہربانی امام صلوات اللہ السلام اللہم صلی علی محمد محمد، وہاں اتارا جہاں سامنے میرے گھر کا دروازہ تھا۔ کہتے میں حیران ہو گیا بادل کو کس نے بتایا؟ ہوئے ہوئے ہوئے، اس کو کہتے ہیں مالک مان کر اطاعت کرنے والا۔ امر فرمائے میری امانت لے جا کے پہنچانا۔ اتنے کریم ہیں، جاتے جاتے ایک جملہ فرمایا ہم محبوں سے پیار کرتے ہیں، ہم اپنے چاہنے والوں کا خیال کرتے ہیں۔ امر فرمایا یہ پہنچ گیا۔ جو ہی ہارون نے واقعہ سنا نا ندیم صاحب، مروا دیا تھا، اس لیے کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ آل محمد اتنے طاقتور ہیں۔ میں سوچتا رہا ہارون نے اس کو مروا دیا، مولا معرفت کا جملہ سبحان اللہ امام کلونی، مولا بچانے پہ آیا تو پانی سے بھی بچایا، جانوروں سے بھی بچایا، لہروں کے تھپیڑوں سے بھی بچایا، مروانے پہ آیا تو ایک بندے سے مروا دیا۔ امام فرمانے لگے میرے، اب تخیل میں شاعر بھی تو باتیں کرتا ہے نا، جب میں نے یہ سوال کیا آواز آئی تخیل میں، یہی ہے ہمارے پیار کرنے والوں کا کمال۔ ہم چاہتے ہیں جب مہدی آئے ہمارا اور پیار کرنے والوں کا قاتل ایک ہو۔ ہائے 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 ہائے
होए 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 भाई मेहरबानी भाई, क्या बात है। मैं बिस्मिल्लाह कह रहा हूँ। लो जी, एक छोटा सा फरमान है, बस मैं बात मुकम्मल करता हूँ। मैं बहुत पढ़ गया, शुक्रगुजार हूँ। तेरे मासूम फरमाते यही पाक बादशाह मूसा काज़िम पाक फरमाते हैं, सरकार फरमाते हैं, मोमिन तराजू के दो पल्लों की मानिंद होता है। बहुत अहम फरमान है, ज़हन नशीन कीजिएगा, लौह दिल पे लिखिएगा। तराजू के दो पल्लों के मानिंद होता है। सरकार फरमाते हैं, जूं जूं ईमान बढ़ता है, जूं जूं मुसीबत बढ़ती है। हाँ हाँ हाँ, जूं जूं बलाएं तकलीफ़ें बढ़ती हैं, ईमान बढ़ता जाता है, मुसीबतें बढ़ती जाती हैं। इसलिए मासूम फरमाना चाह रहे थे, जैसे जैसे क्लासें प्रमोट होते जाओगे ना, साथ साथ इम्तहान भी होंगे। मिंबर पे खड़े होकर मेरे मेहरबान वाजिबुल इहतराम काबिल कदर जितने भी पढ़ने वाले तशरीफ़ लाते हैं, आके फरमा रहे होते हैं, हुसैन का इम्तहान था, हुसैन का इम्तहान था। मुकद्दस मिंबर की अजमत की कसम, ये घर इम्तहान देने वाला नहीं, ये लेने वाला है। नहीं 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 नहीं, पांच चंद बंदे परेशान हो गए, घबरा गए। और बाबा, इम्तहान होता है दर्जे बढ़ाने के लिए, क्लासें प्रमोट करने के लिए, मर्तबे बढ़ाने के लिए, जिसकी दहलीज पे कायनात को मर्तबे तकसीम हो। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, आपकी क्या बात है। इसलिए कोशिश किया करो, कोई तकलीफ आ जाए, परेशानी आ जाए, मोमिन तराजू के दो पल्लू की मानिंद होता है। ईमान बढ़ता गया, इम्तहान बढ़ते गए। इसलिए कोशिश किया करो, अगर थोड़ी सी कैफियत ऐसा पैदा हो जाए, लोग तंग करने लगे, गालियां देने लगे, परेशान करने लगे, बट्टे मारने लगे, सब्र का दामन नहीं छोड़ना। हाँ, नहीं छोड़ना, माफ़ करना है लोगों को। इसलिए कैसे पता चलेगा रसूल की सुन्नत क्या होती है। नहीं दाना साहब, मैं इमाम कॉलोनी नहीं पहुंची। एक दिन एक साहब तशरीफ़ ले आए, तो मैं बिस्मिल्लाह करूँ, हमारे मजमू में माशाल्लाह हमारे बिरादरान अहले सुन्नत भी तशरीफ़ फरमा होते हैं। हमेशा मेरी मोहब्बत वाली गुफ्तगू रही, मुस्बत गुफ्तगू रही। मैंने कभी किसी के बारे में कोई ऐसी बात नहीं की, क्योंकि मुझे पता है मेरे आदिल सरदार ने फ़ैसले करने हैं। जब फ़ैसले उन्होंने करने हैं तो फिर फ़ैसले उन पे छोड़ने चाहिए। ये कोई तरीक़ा कार नहीं। जिस तरह आजकल मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अहले तशरीफ़ मेहरबान नाराज़ होते, देखो जी ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी साहब मिंबर पे बताएं ये लफ्ज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कहा जनाब बिल्कुल नहीं कहना किसी को भी, जिसका जैसे दिल करे वैसे पढ़ता रहे, जिसको जो अच्छा लगे। कहने लगे जी क्यों? मैंने कहा परेशान तू क्यों होता है, आल जबान पे ही नहीं आना चाहती। मेहरबानी मेहरबानी इमाम अकल, बहुत शुक्रिया इमाम, मेहरबानी जनाब भाई, बहुत शुक्रिया। आपके क्या क्या, आपके क्या क्या, आपके क्या क्या, आपके क्या क्या। मैं बिस्मिल्लाह करूं, लड़ाई बनती नहीं है, झगड़ा बनते नहीं। हाँ हाँ, कायनात के जितनी गुंजलक हैं, गुत्थियां जो हैं, सब तेरे कायम ने सुलझानी है। इसलिए फैसले मौला पे रख। बिल्कुल कोई कुछ कहे सब्र कर, चुप कर। बल्कि यहाँ तक इमामिया कॉलोनी ऐलान के करके जा रहा हूँ, कोई तुझे गाली दे, गलत कहे, खड़ा हो जा। परवरदिगार, मैं गाजी के अलम का वसीला सामने रख के दुआ मांगता हूँ, इसने मुझे गाली दी, मैं नहीं दूंगा, मेरी ज़बान अली अली करती है। नहीं बात मुकम्मल नहीं हुई, मेहरबानी इमाम कॉलोनी पहुंच जाने को सलाम है। परवरदिगार, मैं इसे गाली का जवाब गाली नहीं दूंगा, मेरी ज़बान कुरान पढ़ती है, मेरी ज़बान दरूद पढ़ती है, मेरी ज़बान अली अली करती है। एहसान फरमा, इसको माफ कर दे। मिंबर की अजमत की कसम बाज़मीन हुआ, सोचेगा जरूर, अगर ये अली के नौकर का मिजाज है तो इनके मालिक कैसे होंगे। बहुत शुक्रिया। ईमान बढ़ेगा, इम्तहान बढ़ेंगे, इसलिए मजबूत रख, किसी को दिल के हाल ना बताया कर। अगर फिर भी कोई घबराहट और परेशानी अंदर से बैठने ना दे, उसको बताऊं, उसको बताऊं, उसको बताऊं। बेहतरीन तरीका है रात को वजू करके बिस्तर पे सो और इमाम से बातें कर, मौला को कहे आपके होते हुए भला मैं किसको कहूं।
خدا کی قسم روٹی نہیں ہے، 2 دن 4 دن، مہربانی بہت شکریہ، آنکھوں سے آنسو نکل ہے، 2 دن 4 دن بھوکے ہو، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں، ہاتھ وہ پھیلائیں جن کا مالک نہ ہو، صرف امام کو یہ کہہ کے سو جا، مولا کائنات کا سلطان ہے، تیرے ہوتے ہوئے تیری ریت کا ایک بندہ بھوکا سوئے، اگر تو یہی چاہتا ہے تو میں الحمد پڑھتا ہوں۔ صبح فیصلہ ہے، جج بڑا سخت ہے، پریشانی بڑی ہے، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں یار صبح ہم جج کی مہربانی کر کہ جج کو کچھ کہہ کے میرا فیصلہ بہتر کر دے، نہیں، کائنات کے جج کو باتیں کر، مولا صبح میرا فیصلہ ہے، آقا میرے حق میں جو بہتر ہو کرم فرمائیے، آپ کے ہوتے ہوئے بھلا مجھے پریشانی کی کیا ضرورت ہے؟ صبح جج سامنے بیٹھا ہو، پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دل میں اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام ارزقا توبا وتمتع فیہ طویلہ تک پڑھ، پھونک مار، انشاءاللہ لکھ کچھ نہ کچھ اور چاہتا ہوگا، لکھ کچھ اور جائے گا، ممبر کی اذن، لکھنا کچھ اور چاہتا ہوگا۔ بھئی نوجوانوں، یہ کاشر عباس ایک بچہ آیا میرے پاس، مجھے کہتا ہے سید ایگزامینر بڑا سخت ہے، پریکٹیکل میں 25 میں سے 12 نمبر سے زیادہ نمبر ہی نہیں دیتا، بس 12 زیادہ سے زیادہ 8 9 10 11 12۔ ندیم صاحب کہتے ہیں میں پریشان ہوں، مجھے سید کچھ بتاؤ کہ مولا کرم فرمائے۔ میں نے کہا مولا کو رات کو کہے صبح اٹھ کے ایگزامینر کے سامنے محنت کر کے جانا، محنت ضروری ہے، ایگزامینر کے سامنے اللہم قل ولیک پڑھ کے بس اپنے آپ کو پھونکنا اور ہلکا سا پھونکنا مار دینا۔ یقین کیجئے جب نتیجہ آیا نا، لکھنا تھا 1 اور 2، اس کے رزلٹ کارڈ پہ آئے ہوا تھا 2 اور 1، 12 لکھنا تھا 21 لکھ کے چلا گیا۔ اس لیے کوشش کر، مضبوط اپنے آپ کو بنا، کسی کو دل کی باتیں نہ بتا، ہمت کر، آگے بڑھ، کسی کے گلے نہ کر، کسی کی غیبتیں نہ کر، جو اللہ نے امام کا صدقہ عطا کیا شکر پڑھ، کسی کی کوٹھی دیکھ شکر پڑھ، اللہ اور دے، گاڑیاں دیکھ شکر پڑھ، اللہ اور دے، اگر حرام سے کمایا ہے پریشان نہ ہو، آ رہا ہے پوچھ لے گا، مجھے اسد شاہ جی پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں، شکر پڑھ، مومن شکر پڑھتا ہے، مومن جلتا نہیں، مومن کا کام جلنا نہیں۔ میں بسم اللہ کروں، بس اتنی میں نے عرضی کرنی تھی، اتنی گزارش کرنی تھی، زمانے کے امام کو ضرور عرضی کیا کر، مولا ذکر ہے تشریف لا، احسان فرما، آ تیرے دادے کی مجلس آغاز کر بیٹھا ہوں، تیرے بغیر مجالس ادھوری ہے، مولا عرضی کرتے کرتے تیرے گھر کا بڑا ارمان ہے، آنکھوں سے آنسو بھی نکلیں گے، آقا تیرے گھر کے اجڑنے کا خصوصاً بڑا ارمان ہے۔ آج جس معصوم کی شہادت منا کے بیٹھے ہو نا، ہر مجلس میں حسین کا پرسہ لینے والی آج موسیٰ کاظم کا پرسہ لینے آئی بیٹھی ہے، اللہ اکبر، ہر مجلس میں آتی ہے نا پرسہ لینے کے لیے، آج اس غریب کا پرسہ لینے آئی بیٹھی ہے کہ جس کے پھول کو امت نے اتنا مسئلہ، بھائی صاحب میرے سے پہلے پڑھ رہے تھے، چھوٹا سا قید خانہ تھا، ایسے ہی ہے۔ بھائی ندیم نے خط لکھا اس ملون بے شمار ضرب بے شمار کو، رہا کر دے۔ انہوں نے کہا جی کیوں؟ خط لکھ کے کہتے اس لیے رہا کر دے، ایک تو کہتا کسی کو کچھ نہیں، ہائے ہائے، کچھ دیں تو قبول کر لیتا ہے، نہ دے تو پوچھتا بھی نہیں، 24 گھنٹے مسلح پہ بیٹھا رہتا ہے۔ اچھا اور کہتے جب رات ہوتی ہے نا تو سلاخوں کو پکڑ لیتا ہے، شام کی طرف روک کر کے، پتہ نہیں شام میں نقصان کیا ہوا، رو کے بار بار کہتا ہے شام ہے شام ہے شام، میرا زندان بڑا مشکل ہے، میرا زندان بڑا مشکل ہے، لیکن شام کے زندان سے زیادہ مشکل نہیں ہے، میری دادیوں کا بازار، میری دادیوں کی دربار، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جنگل سے شیر اس لیے منگوائے گئے، ہائے ہائے، ہر حربہ استعمال کیا، بھوکے رکھا کافی دن، پھر زندان میں چھوڑے گئے۔ شیر سامنے آئے نا، جتنے دن کے بھوکے تھے فوراً آ کے سجدہ ریز ہو گئے، اپنے سر نیچے رکھ کے اپنی زبان میں آواز دے کے کہتی ہے نہیں پہچانا تو امت نے نہیں پہچانا،
ہمیں حکم دے ابھی اب ہم ان کو تباہ و برباد کر دیں. آواز دے کے کہتے ہیں نہیں ابھی مہدی کے آنے کا ٹائم ہے, ابھی میرے لال کے آنے کا وقت ہے, ابھی واپس جنگل چلے جاؤ. ایک شیر کو آواز دے کے کہتے ہیں شیر تیری ڈیوٹی ہے تو قوم کی پہاڑیوں پہ چلا جا, میری ایک بیٹی نے آنا ہے. یہ بھی حربہ ناکام ہوا. اللہ اکبر, روتے بھی جاؤ, ان مظلوموں کے وارث کو دعا بھی کرتے جاؤ, اللہ کرے ان مظلوموں کا وارث جلدی آئے. جب ہر حربہ ناکام ہوا نا, یہی وقت ہوتا ہے قبولیت کا. حکم بھی ہے تیرے زمانے کا امام کا. بزرگ مرزا تشریف فرما زمانے کے امام فرماتے ہیں شیعو جب میرے گھر مظلوم کا گریہ بلند ہو نا, میرے ظہور کی دعا مانگا کرو. شاباش, یہی وقت ہے امام کو بلانے کا. یہ حربہ ناکام ہوا. ایک اور حربہ, فاحشہ ترین عورت بلوائی, 1000 درہم اشرفیوں کے عوض کا کام صرف اتنا ہے زندان میں چلی جا, کچھ دن رہ کے واپس آ جانا. چلی گئی, دیکھتی ہے کیفیت بڑی عجیب ہے. سبوہن قدوسن سبوہن قدوسن سبوہن قدوسن. وہیں کھڑے ہو کے عرض کرتی ہے ایسی کیفیت میں تو لوگوں کو کچھ یاد ہی نہیں ہوتا, آپ تو اللہ کی تسبیح سے فارغ ہی نہیں ہوتے. سرکار فرماتے ہیں وعدہ کیا تھا نا اس نے 1000 اشرفیاں دوں گا. حیران ہو گئی, یہ تو سب جانتے ہیں. سرکار فرماتے اگر تو اپنے ارادے سے باز آ جائے تو تیری بخشش کا وعدہ کرتا ہوں. جو کہا نا بخشش کا وعدہ کرتا ہوں, رو کے کہتی ہے کوئی آل محمد کے شہزادے تو نہیں ہیں آپ؟ ہائے ہائے. سرکار فرماتے سوچ کے الزام لگانا, میری 19 بیٹیاں وطن میں موجود ہیں. اوپر گئی, بال کھلے ہیں, بالوں میں خاک ہے, روتی روتی باہر گئی. ہارون کہتے ہیں تیری حالت یہ کس نے بنائی؟ ابھی میں اس کا علاج کرتا ہوں, یہ تیری حالت کس نے بنائی؟ کہتی ہے لعنت تو تجھ پر, بھلا قرآن پہ بھی الزام لگائے جاتے ہیں. ایک جملہ میں نے اور پڑھنا میں بہت پڑھ گیا, بہت شکریہ. صاحب و زمان آپ کے ان پرسے کو اپنی نصرت میں شمار فرمائے. جس کو زہر مل جائے نا, 2 کوشش ہوتی ہے اس کی. ایک تو پانی جتنا ہو وہ پی جائے, اللہ اکبر. دوسری کوشش ہوتی ہے تڑپنے کی جگہ کھلی ہو. ارمان افسوس سرکار موسیٰ کاظم ایسا قید خانہ جہاں رکوع میں تیرا امام موجود رہے. آخری پڑھنے والے پڑھیں گے سرکار کی شہادت میں صرف ایک جملہ کہوں گا. پتہ چلا نا موسیٰ کاظم شہید ہو گئے. لعین نے جو حربہ کیا, کسی نے کہا جا دیکھ کے آ, گیا, واپس آتے کچھ بھی نہیں. کہا جا غور سے دیکھ, پھر گیا, واپس آ کے کہتا کچھ بھی نہیں. کہا ذرا غور سے تو دیکھ. جب قریب گیا نا زندان کے, ایک کپڑا تھا, کپڑا جب ہٹایا نا واپس آ کے کہتے ہیں واقعی مجھے پتہ ہی نہیں چلا, میں تو سمجھ رہا تھا یہ کپڑا پڑا ہوا ہے. یہ کیفیت بن گئی تیرے امام کی. پروردگار ان روتی ہوئی آنکھوں کا صدقہ موسیٰ کاظم کے وارث کو بھیج دے, آ کے امت سے پوچھے میرے دادے کا قصور کیا تھا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ